انہوں نے رشتہ کرنا اتنے کار اتنے دے سودا کرنا اتوں گھر دنیاوی تعلق رکھنا انہوں نے رکھ جڑے یا رسول اللہ دے نعرے لاؤن والے ہوں تاکہ کل قیامت دے نہیں تو سرکار دے سامنے اتنا تاک سکے یا رسول اللہ میں تو زندگی تو آنے غلام اندران مل کے گزارے صحابہ نے پتہ لگا صحابہ سرکار دی پاک بارگاہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو صحیح علم دی گل کیتی ہے منافق مذاق بڑائی کرے منافق آدھر سادہ پتہ کوئی نہیں دعوے قیامت دینے میں حسن آل ودے سارے تو پتہ کوئی نہیں انہوں معاذ اللہ اور دعوے قیامت دے ہوں دے پہ قرآن دی تفسیر خاضر میرے سرکار نے فرمایا چاہیے کرو کل جلسہ صدا کے جلسہ سریج گیا آج سیگڑے بادشاہ نے سندے تُسا آ گیا ہو اس نے سونے نبی نے خود بلایا جلسہ مسجد نبی کچا کچ بریج گئی مسجد نبی اللہ تو نبی کھاوے اور وہ کیسا دور ہے کہ کوثر سے بادہ ہے چھڑیاں دے چھاتا ہی شدیران کھجور دے نے دی آئی دنیا جلوے حضور دے تو سا یہ نہیں سونی مسجد بڑھائی گئی انہیں نو روکنا نہیں سن دے پہ ہو اللہ کرے کہ اگلے سال یہ جلسہ ہوئے دروازے ہی لگے پہ ہوئے واش روم ہی بڑے کھڑے ہوئے ٹھیک ہے نا جی ایک کے باری بندہ ہمت کرنے کام کیا میں نے رکا کام تو رک میں نے اور یاد رکھا ہے جڑے اللہ دے گھر نو سونا کریں دیں اللہ انہوں دے گھر نو سونا کر چلے دیں تو اللہ دے گھر نو آباد کرے سو اللہ توڑے گھر نو آباد کرے سو اور آبادی دا اثر کم کے صرف شیشے لاما نہیں آبادی دا اثر کم اے ہے کہ تو سے پائنٹ ٹائم آکے نماز بھی پڑھو اللہ دا گھر آباد تو گھر ہی آباد ہو سرکار نے جلسہ بلایا سارے لوگ کٹھے ہو گئے کلمہ گو کٹھے ہو گئے سارے یعنی صحابہ کرام بھی اور منافقین بھی ان سارے آگے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے خطاب بستے سرکار نے خطبہ شروع کی تھا سب تو پہلے اللہ کی حمد بیان فرمایا اور وہ دے بعد میرے سرکار نے ڈائریکٹ فرمایا اس بدبخت قوم دا کے حال ہو سی جڑے میرے علم تے اعتراض کریں دیں توجہ کرو فرمایا اس بدبخت قوم دا کے حال ہو سی جڑے میرے علم تے اعتراض کریں دیں فرمایا لوگ کو یاد رکھو جو کچھ زمین آئے تھے جو آسمان آئے تھے جو ہو گزرے جو ہومر والے اللہ پاک نے میں سارا علم عطا فرما دیتا ہے فرمایا پیچھو گلہ کریں دے ہو ان سامنے پوچھو جڑی گل پوچھو گے اور سرکار شدید غصے جلال دی کیفیت ہے سرکار فاروق اعظم فرمیدر مسلم دی حدیث مبارک ہے فاروق اعظم فرمیدر ایک سرکار میں غصے جا تو میں آگے سامنے بیٹھا ہم دوزانوں جو بناتا حیات تے ماندہ آگے سرکار جو غصے جائے نا تو کہ میں سر کو لے کے پیرا تک کبدا پیا فاروق اعظم جائے صحابی دے حال آئی پتہ نہیں باقی صحابہ کرام دے حال ہوتا ہو سرکار نے فرمایا میرے پیچھو گلنگ کر دے ہو ہون سامنے پوچھو جڑی کر پوچھ دے ہو جو زمین ہے چھے جو آسمان ہے چھے جو ہو گزرے جو ہومن والا ہے میرے رب نے میرے سارے دے سارے جنے نے علم عطا فرما دیتے اور جیڑا پوچھ دے جو پوچھے ہر کوئی چپ کہن دی ضرورت کہن دی ہمت کوئی اٹھے ایک صحابی ہے چونڈے بیٹھے ہیں وہ کھڑو گئے انہوں تو مسئلہ ہے آئی کہ انہوں تو لوگ شک کریں دے ہیں محلے دے لوگ نہیں علاقے دے لوگ انہوں تے شک کریں دے ہیں کوئی آتا یہ اپنے پیو دے ہیں کوئی آتا اپنے پیو دے نہیں سمجھتے میں انہوں لفظ ہے کوئی آتا اپنے پیو دے ہے کوئی آتا اپنے پیو دے نہیں اس صحابی رسول نے سوچا کہ چلو آج نبی دے علم دا سمندر ٹھاٹھا مرے نبی ہے کیوں نہ ہوئے پاک تک رہا میرا پیو ایک ہون صحابی دا ایمان بیک صحابی رسول کھڑو کے ہاتھ مان کے عرض کر دیں من ابھی یا رسول اللہ سونا نبی یہ فرما اے اللہ دا سونا رسول یہ فرما میرا پیو کون ہے من ابھی اور سونا نبی نے نہیں فرمایا یہ تو تینو ڈی این اے ٹیسٹ کراونا پوسی یہ تو ڈی این اے ٹیسٹ کرا لے ماں دائی کرا پیو دائی کرا تاکہ میں دیکھا تو بات میں نے پتہ لگے لیبارٹری رپورٹ سے مطابق دسا کہ تیرا پیو کون ہے نا میرے سرکار نے جیوے ویکھا نا ویکھ کے فرمایا ابو کا حذیفہ فرمایا صحابیہ مبارک ہو بھی
تینو مبارک ہوئے تو پکا حلالی ہے تیرے پیو دا نام حذیفہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد منصور سلطان القادری۔ فرمایا تینو مبارک ہوئے تو پکا حلالی ہے تیرے پیو دا نام حذیفہ ہے۔ اس گل کو کوئی نتیجہ کڈو، کوئی سمجھو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مطلب ہے ہویا کہ میرے سرکار اے بھی جان دیں کہ میری امت دے وچ حلالی کون ہے، اے بھی جان دیں حرام کون ہے۔ آج کوئی پیو کرنٹی نہ نہیں آگ سکتا کہ فلانا واقعی میرا پتر ہے، ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتا کہ نہیں ہو دی گھر والی دا ناجائز تعلق نہیں رہا ہو، انہوں ڈی این اے ٹیسٹ کراونے بہت سے، لیکن اللہ دا رسول اللہ دے دیتے ہوئے علم دنال اے جانتا ہے کہ حلالی کون ہے، اے بھی جانتا ہے کہ حرامی کون ہے۔ نعرہ لوا یار علامہ سے مانا بہت علامہ سے انہوں رستہ دے ہو تو نعرہ کوئی لاؤ چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اے مجاہدین دعا کرو اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرما دے، اور ایک کسانے بہت بڑے مجاہد ہیں، بہت بڑے مجاہد ہیں جنہوں کہ کل اس دار فانی کو رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ واقعی مجاہد ملت ہے جی، اللہ پاک انہوں نے درجے بلند کرے اور انہوں نے اپنے حفظ و امان رکھے۔ میں حضور اپنی گل پوری کر لوں تھوڑے مختصر جی گل میں پوری کریں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کوئی بھی آئے تو پوچھے، کوئی ہو رہے تو پوچھو میرے کو گل، وقت پچھو تو سا کریں دو گلنا اور آمنے سامنے گلنا تھی میں تو چنگی ہیں۔ سارے چپ، وچالے جو ایک بندہ کھڑو گیا تھی، وچالے جو ایک بندہ کھڑو تھا ہاتھ مان کے بڑے انداز نال آدھا عین بصیرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور اے دسو میرا ٹھکانہ کتے، میں جنتیاں کے جانویاں، میں جنتیاں کے جانویاں۔ سونے نبی نے ویکھیا اور دیکھ کے چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا کل میں علم کی گل کی تھی تو سا اعتراض کیتا، فرمایا میرے علم کے اعتراض کریں دے ہو اور توقع جنت رکھ دے ہو۔ فرمایا کل میں علم کی گل کی تھی تو سا اعتراض کیتا، منافقہ اعتراض کیتا، فرمایا میرے علم کے اعتراض اور توقع جنت رکھ دے ہو۔ فرمایا چل دفعوں تو پکا جانوی ہے۔ فرمایا نکل میرے مسجد دوبہر، قرآن دی تفسیر خاصم، فرمایا میرے مسجد دوبہر نکل بھائی وقت خیال سرکار آگے جوش، فرمایا فلاں ابن فلاں تو ہی منافق، تو ہی نکل مسجد جو، فلاں ابن فلاں تو ہی منافق۔ کم و بیش با اختلاف روایت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 منافقہ دا نا چاچا کے فرمایا، فرمایا میرے مسجد دوبہر نکل بنے ہو۔ دوستان اکرام کے اندر عرض کے کرنا چاہنا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایو نبیو، اعلیٰ حضرت فرمیندے نے ترجمہ کے کریں اے غیب کی خبریں دینے والے، تو میرے سرکار تو اے بھی جان دینا کہ میری امت میں جنتی کیڑا ہے، اے بھی جان دینا میری امت میں جہنمی کیڑا ہے۔ اور نبی دا ایک معنی اور وہ معنی کہ فرمایا نبی انہوں آکھا میں ہے جڑا ہلکی کو ہلکی آواز سن سکتا ہوئے۔ کتنی ہلکی آواز؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے میرے سرکار دے نال، سرکار نے سنگے چاچے تھے، یا رسول اللہ ایک گل پوچھنی آئی، سرکار نے فرمایا پوچھو۔ حضور تو ساؤندے میں چھوٹے تے میں نو بڑے پیارے لگ دے ہوئے، میں تو نہیں پتا کہ اللہ دا نبی میں، میں تو بطور بطریہ تو نے پیار کرے نا۔ حضور میں کئی دفعہ آندام، میں دیکھ دام تو سب پی کے چھتے پہ ہوندے ہوئے، حضور تو آنے جو انگل ہلے آنا آسمان تا چاند بھی ہل ویندہ ہے، چاند ہل جاتا جدھر انگلی ہلاتے مید میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سرکار نے فرمایا چاچا میں نو یاد ہے۔ یا رسول اللہ تو نو یاد ہے؟ فرمایا ہاں گل ہے میں ہوندم چھوٹا، اممہ میں بدے دیئے کپڑا جینو تو سا اور فیام میں جادو بدنا، اممہ میں بدنا بدے دیئے، بدنا کہہ کے لئے ٹائٹ تھی میں دائی، سخت تھی میں دائی،
بدلنا جو سخت ہی ویا میرا دل کرندا ہی میں روواں میرے جو رومن دا ارادہ پڑتا ہے جو کلمونی وہ کلمہو فرمائے چاند میرا کھڑونا پڑھ دے نائی چاند میرے نال گلاں کرندا ہی میں چاند نال گلاں کرنا چاچا دا یا رسول اللہ میں تو پہلے حیران ہوں ہوں تو مزید حیران ہوں تو ہم اس ٹائم پہ گلاں یاد ہیں جڑا تسا خیران پنگوڑے چمے سرکار نے فرمایا چاچا جڑا پنگوڑے چم تو ماں دے پیٹ کو بہ رہا نا میں نے تو اس ٹائم دے گلاں یاد ہیں جڑا میں ماں دے پیٹ چوندا ہوں یا رسول اللہ کی نہیں فرمایا چاچا گلے میں ہم ماں دے پیٹ اما ہی مکے ستا آسمانہ کل پار لوح محفوظ لوح دن تختی نو فرمایا لوح تے چل دیا کلم تختی تے کلم چلے نا ہلکی ہلکی رگڑ دی آواز آن دی ہے اے اور دیکھو نا اے ہلکی ہلکی آواز آن دی ہے جلے تختی تے کلم چلے فرمایا او جلے کلم چل دیا اتے لکھین دے ان لوکا دے عمال لکھین دے لوکا دے کرتوت فرمایا میں اپنی ماں دے پیر دے وچ ستا آسمانہ کل پار لوح محفوظ دے جڑی کلم چل دی آئی او دی آواز سندا بھی ہم سمجھدا بھی ہم کتوں دی آواز سندا سمجھدا بولو نا بھائی ستا آسمانہ کل پار لوح محفوظ دی آواز تو دوستو جیڑا نبی ستا آسمانہ کل پار لوح محفوظ دی آواز اپنی ماں دے پیٹے سن سکتے ہیں اوہ نبی ساوے روزے بے کے سینکڑے دے غلامہ دے یا رسول اللہ دے نعرے نہیں سن سکتے یقین رکھو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے تو طاقت دے نعرے اس وقت بھی تو انہوں تو میں نوے دے پہن سانو سنجان دے پہن اور اگر سانے جو کوئی درود و سلام دے توفہ پیش کریں دے سرکار سن دے بھی ہیں جواب عطا فرمائیں دے بھی ہیں میں دعا گو ہاں اللہ پاک میرے ترٹے پھٹے الفاظ اپنے پاک بارگاہ اس قبول و مقبول فرماوے تو جو سب دوستان ہیں حاجی محمد عاشق سینگڑا صاحب سمیت محبت نال سنے اللہ پاک تو انہوں دا اجر عظیم عطا فرماوے بالخصوص دعا آخر دے ادھا سے فرمیس والا ہے پتر عطا فرماوے ذرا پیارا دوست ہے ہر سال دعا کریں دے ویسے ہمیشہ کریں دے جی مکہ مدینے تو دعائیں کیتیاں تھے ہوں ایسا گناہگار ہے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ پاک میرے الفاظ قبول و مقبول فرماوے وآخر دعوانا